السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلان بشیر۔ ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ لینٹر میں شٹرنگ لگانے کے بعد اوپر یہ لپائی کیوں کی جاتی ہے، مٹی کی لپائی، اور یہ کتنی ضروری ہے، اس کا کرنے کا کیا فائدہ ہوگا، اور لپائی نہ کرنے کے کیا نقصانات ہوں گے۔ ان سوالوں کے جواب جانیں گے آپ اس ویڈیو میں۔ جواب جاننے سے پہلے ضروری ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں، ہماری آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ کی پہنچ میں ہوگی۔ جی دوستو، آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ ہمارا سوال تھا کہ لپائی کیوں کی جائے، اس کا جواب آپ کو اس ویڈیو میں دکھائیں گے، آپ کو اندازے بھی ہو جائے گا۔ یہ آپ چھت کا حصہ دیکھ لیں، یہ ہم نے لپائی کی ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اور یہ والی چھت دیکھیں، یہ ہم نے لپائی ابھی نہیں کی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس چھت پہ لپائی نہیں کی، شٹرنگ میں سوراخ ہیں، یہ آپ دیکھ لیں، جیسا کہ یہ سوراخ، یہ والا سوراخ، اور شٹرنگ ایک ان بیلنس طریقے سے لگی ہوئی ہے۔ مطلب کہ لگی ہوئی سے مراد یہ ہے کہ آپ کو ہلکا بہت لیول نظر آ رہا ہوگا، کہیں سے اوپر ہے کہیں سے نیچے ہے، اور آپ یہ دیکھیں جس جگہ پہ ہم نے لپائی کی ہے، یہ بالکل ایک برابر چھت بن چکی ہے۔ یہ چھت دیکھیں بالکل ایک برابر ہے، ایک لیول بن چکا ہے، اور ایک یہ والی چھت دیکھیں، ابھی لپائی کرنی ہے اور سوراخ بھی ہیں، ابھی لیول مکمل طور پہ نہیں بنا۔ تو لپائی کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے یہ سوراخ بند ہو جائیں گے، شٹرنگ کے پھٹیوں کے درمیان جو سوراخ ہوتے ہیں، اور ہماری جو کنکریٹ کی ریشو ہے وہ نیچے نہیں گرے گی، نیچے گر کے ضائع نہیں ہوگی، وہ چھت کے ساتھ ہی رہے گی۔ اور لپائی کرنے کے لیے مٹی کے اندر بھوسا بھی ملایا جائے، جتنی تعداد مٹی کی ہوگی اتنا ہی یا اس سے تھوڑا سا کام اس میں بھوسا شامل کیا جائے۔ سوکھنے کے بعد ہماری مٹی پھٹے گی نہیں۔ بھوسا جو ہوتا ہے وہ ایک لیول بنا دیتا ہے، درزوں میں پھنس جاتا ہے، مٹی کو نیچے نہیں جانے دیتا، اور سوکھنے کے بعد آپ دیکھ لیں کہ یہ دیکھیں ادھر سے سوکھ چکا ہے، یہ بالکل ایک سخت جان ہو چکا ہے، اور اس میں دراڑ نہیں پڑی۔ اگر خالی مٹی سے لپائی کی جائے تو سوکھنے کے بعد مٹی پھٹ جائے گی، تو وہ ہماری لپائی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جی ناظرین، اس کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ نے چھت کی سیلنگ نہیں کروانی تو آپ ظاہر سی بات ہے نیچے شاپر نہیں ڈالیں گے، تو آپ لپائی کرنے کے بعد اچھے طریقے سے اس کے اوپر آپ ریت پھیلا دیں۔ ریت پھیلانے کے بعد آپ کنکریٹ شروع کریں، تو انشاءاللہ جب آپ کل کو چھت کھولیں گے، شٹرنگ کھولیں گے، تو وہ آپ کی مٹی نیچے چلی جائے گی اور آپ کی ریت رہ جائے گی، وہ پانی لگا کے بآسانی صاف ہو جائے گی۔ لپائی کرتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھیں، جہاں پہ بڑا سوراخ ہو وہاں پہ آپ کاغذ کا ٹکڑا رکھ کے اس کے اوپر مٹی لگائیں۔ جیسے کہ آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا، ہم نے نیچے کاغذ کا ٹکڑا رکھا، اس کے اوپر پھر لپائی کی، تو یہ اچھے طریقے سے سوراخ بند ہو چکا ہے۔ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یہ بھائی لپائی کر رہے ہیں، اور نیچے سے آپ سوراخ بھی نظر آ رہے ہیں آپ کو چھوٹے چھوٹے، اور لپائی کے دوران وہ سارے سوراخ بند ہو رہے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں۔ لپائی کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ لپائی آپ کی دیواروں پہ نہ آئے، مٹی دیواروں پہ نہ آئے۔ ہماری آپ دیکھ لیں دیواریں صاف ہیں، جدھر ہم نے شٹرنگ کی ہے، شٹرنگ پہ مٹی ہے، دیواروں پہ نہیں ہے۔ اس بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، وہ اس لیے کہ جو کنکریٹ ہے وہ ہماری دیواروں پہ پکڑ کر لے۔ امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ چکی ہوگی۔ بھوسے کی مقدار بھی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اگر 5 مرلے کی چھت ہو تو اس کے لیے آپ کو 2.5 من بھوسا چاہیے ہوگا۔ بھوسا مطلب پنجابی زبان میں جسے ہم بہو کہتے ہیں، 5 مرلے کی چھت میں 2.5 من بھوسا لگے گا۔ اگر آپ محسوس کریں کہ ہم کچھ غلط کر رہے ہیں تو ہمیں کمنٹس باکس میں بتائیں، ہمیں آپ کے تعاون کا انتظار رہے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔